لکھوایا ہے نا، 12,000 علماء کو جمع کیا اور فتاوی عالمگیری لکھوایا، بڑا کام کیا انہوں نے دین کا۔ بہرحال ان کی تاریخ پر بات نہیں کر رہا، لیکن سیاسی مرحلہ کچھ ایسا آیا کہ انہوں نے اپنے والد شاہ جہاں کو جیل میں ڈال دیا، اپنے والد شاہ جہاں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ سیاسی کچھ ایسا معاملہ تھا کہ جیل میں ڈالنا پڑا، لیکن دل سے باپ کی محبت نہ گئی، اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتے تھے کہ کسی طرح اپنے باپ کو خوش کریں، اور اپنے نوکروں سے، اپنے خادموں سے کوئی نہ کوئی تحفہ باپ کے پاس بھیجتے تھے۔ جب باپ تک وہ تحفہ پہنچتا تھا تو نوکر کہتے تھے کہ یہ آپ کے بیٹے عالمگیر نے بھیجا، تو باپ ہاتھ نہیں لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ غصے میں تھے، والد غصے میں تھے، ناراض تھے۔ اس نے بڑا سوچا باپ کو کیسے مناؤں، جیل سے رہا بھی نہیں کر سکتا، سیاسی حالات ایسے ہیں کہ رہا نہیں کر سکتا، لیکن دل میں باپ کی محبت۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے بچوں کو، 2 بیٹے تھے، اس نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر ہے نا، حافظ بنانے کے لیے غریب آگے آتا ہے، امیر آدمی حافظ بنا، داری یہ تجارت سب رکھی کی رکھی رہ جائے گی۔ جب آخری لمحہ ہوگا نا نزا کی حالت، ڈاکٹر بیٹا کھڑا منہ تاک رہا ہوگا، لیکن حافظ بیٹا ہوگا تو قرآن پڑھے گا۔ انجینئر بیٹا کھڑا ہو کر منہ سے دیے تو ایک کو حافظ قرآن بناؤ، 3 دیے ہیں تو ایک کو بناؤ، 2 دیے ہیں تو ایک کو بناؤ، ایک ہی دیا تو ایک کو بناؤ۔ پھر ڈاکٹر بنانا تو حافظ کو ڈاکٹر بناؤ، حافظ کو انجینئر بناؤ، حافظ کو پروفیسر بناؤ۔ کیا حافظ نہیں بن سکتا؟ یہ قرآن پاک کلام خدا ہے، جس نے اپنے سینے میں اتار لیا، حفظ کر لیا، تو خدا کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی کتاب اس کے لیے مشکل نہیں رہتی ہے۔ قرآن جو یاد کر سکتا ہے وہ دنیا کی کوئی بھی کتاب یاد کر سکتا ہے۔ قرآن کا امتحان جو پاس کر سکتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی امتحان کو پاس کر سکتا۔ تو اپنے بچوں کو اس لائن میں لائے، یہ ماحول کو بدلے، اور پھر اس کی برکتیں ہیں۔ آپ کا گھر بار رونق ہوگا، پر نور ہوگا، برکتوں والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر خاص کرم فرمائے گا، آپ پر پروردگار عالم رحمتوں کی برسات فرمائے گا۔ بادشاہ اورنگزیب نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا اور بچوں سے کہا کہ جاؤ اپنے دادا سے مل کر آؤ۔ کس سے؟ اپنے دادا سے، شاہ جہاں سے مل کر آؤ اور کہو دادا جان ہم حافظ قرآن بن گئے۔ تو یہ بچے گئے حافظ قرآن اپنے دادا کے پاس اور جا کر بولا کہ دادا جان ہم حافظ قرآن بن گئے۔ دادا نے بچوں کو پیار کیا، لیکن زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا۔ اور انہوں نے یہ فرمایا ملے گا اس کے ماں باپ کو، مجھے کیا ملے گا؟ تو بچوں نے یہ بات واپس آ کر اپنے بابا کو سنائی، بادشاہ اورنگزیب کو، کہ دادا حضور نے یہ کہا۔ خوشی کا اظہار تو کیا لیکن زیادہ خوش نہ ہوئے، البتہ اتنا انہوں نے کہا کہ تمہارے حافظ قرآن بننے سے اس کا فائدہ تمہارے باپ کو ملے گا، مجھے تو نہیں ملنے والا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب کو یہ بات دل پہ لگ گئی، بادشاہ اورنگزیب کو یہ بات دل پہ لگ گئی، اور عمر تقریباً 46 سال، تقریباً 50 کے قریب عمر تھی بادشاہ اورنگزیب کی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ جیسے ہی سنا یہ سارے معاملے کو سمجھ گئے۔ کیا سمجھ گئے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن بنے گا اس کے والدین کے سر تاج رکھے گا، جس کی روشنی سے سورج کی روشنی بھی منتقل ہوتی نظر آئے گی۔ حضرت اورنگزیب کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ میرے بچے حافظ قرآن بنے، ان کی وجہ سے اللہ میرے سر پر سونے کا تاج پہنائے گا۔ میرے بابا یعنی بچوں کے دادا اس لیے افسردہ ہیں، خوش نہ ہوئے کہ ان کے حافظ بننے سے مجھے کوئی سونے کا تاج نہیں ملے گا۔ بادشاہ اورنگزیب نے اسی عمر میں حفظ قرآن شروع کر دیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد قرآن پاک حفظ کر لیا، اور نوکروں سے کہا جاؤ میرے باپ کو خبر سنا دو کہ تمہارا بیٹا اورنگزیب حافظ بن گیا۔ نوکروں نے جا کر راجا کو خبر سنائی، آپ کا بیٹا اورنگزیب حافظ بن گیا۔ جیسے یہ خبر سنی اپنے مقام سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہا سچ سچ کہو اورنگزیب حافظ بن گیا؟ کہا کہ ہاں حافظ بن گیا۔ کہا پورا قرآن یاد کر لیا؟ ہاں پورا قرآن یاد کر لیا۔ اور بادشاہ اورنگزیب کے حفظ کی خبر جب شاہ جہاں کو پہنچی ہے، وہ جھومتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اب میرا سینہ فخر سے بلند ہو گیا، کیونکہ رب کائنات میرے سر پر بھی سونے کا تاج عطا کرے گا۔ جاؤ میرے بیٹے سے کہہ دو میں نے بیٹے سے ناراضگی دور کر دی، بیٹے کو میں نے معاف فرما دیا۔ حفظ قرآن میں اپنے بچوں کو لگائے، بہت برکتیں بے شمار۔ آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، بالکل آخری۔ ایک مدرسہ، اس میں
بچے حفظ کرتے تھے تو وہاں بچوں کا کھانا لا کر دے دیتا تھا، کبھی بچوں کی کتابیں اٹھا کر رکھ دیتا تھا، مطلب بچوں کے چھوٹے موٹے کام وہ کرتا تھا. تو یہ بچے مذاق میں اس کو کہتے تھے حمار. کیا کہتے تھے؟ وہ آدمی کو عربی آتی نہیں تھی، بعد میں اس نے پتا کیا تو بچے اس کو شرارت میں کہتے تھے حمار صاحب ادھر آؤ، اور وہ خوش ہوتا تھا کہ مجھے بڑے اچھے نام سے بلایا جا رہا ہے حمار صاحب، سننے میں اچھا لگتا تھا. تو جو کام بچے بولتے تھے وہ خوشی خوشی کرتا تھا. لیکن جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ حمار کا مطلب تو گدھا ہوتا ہے، اس نے سارے کام چھوڑ دیے. اب نہ ان کے کپڑے دھوتا ہے، نہ ان کے کھانے لاتا ہے، نہ ان کی کتابیں ٹھیک کرتا ہے، نہ ان سے پیار سے باتیں کرتا ہے، بالکل غصے میں. اچھا تم مجھے اتنے دن سے گدھا بول رہے تھے، اتنے دن سے مجھے گدھا بول رہے تھے. اب یہ غصے میں وہ بچوں سے تعلق توڑ لیتا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، بچے